اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو اب انشاءاللہ ہمارا 15 پارہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کی جو آیتیں ہیں سورہ بنی اسرائیل ہے، مکی سورہ ہے۔ آیتیں اس کی 111 ہے، اور رکوعات اس کے جو ہیں وہ 12 ہیں، اور اس میں جو ذکر ہے وہ معراج کا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکے سے، آپ دیکھیں، مسجد اقصیٰ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان کی طرف بلایا، جو سدرۃ المنتہا تک وہ گئے۔ تو اس میں جو سارا معاملہ ہے وہ ان آیتوں میں وضاحت آئے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اسے پڑھتے ہیں۔ جی آگے پڑھیے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرم سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے، تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کروائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا۔ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندہ تھا۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبع کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنی ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے، اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی، اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی۔ دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی بھلائی تھی، اور بھلائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے بھلائی ثابت ہوئی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دے اور مسجد بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کر رکھ دے۔ ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے، اور کفار نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ جی حقیقت اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جو پہلی آیات ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرم سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی، تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے، جیسے ہم جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے تھے ان پہ وحی نازل ہوئی، اور آپ تقریباً 13 سال جو ہے مکہ میں رہے اپنی نبوت کے بعد۔ تو کہا جاتا ہے ہجرت کے 1 سال پہلے، مطلب اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایج ہے آلموسٹ 52 ایئرس تھی، تو ہجرت سے 1 سال پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ بیت اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے کے گئے۔ اس میں کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا شاید خواب میں لے کے گئے، تو ایسا نہیں ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ بذات خود وہاں گئے، اور جب وہ وہاں گئے تو کہا جاتا ہے پہلے بیت المقدس پہنچے، اور پھر وہاں سے آسمان کی طرف گئے، اور سارے آسمانوں کا ذکر ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم اور کیسے انبیاء کرام سے سب سے ملاقات ہوئی ان کی۔ اسی دن ہمیں 50 رکعت نمازیں بھی ملی، اور سدرۃ المنتہا کے بعد کوئی بھی آگے نہیں جا سکتا تھا، وہ آخری حدود تھی جہاں کوئی پہنچے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی ہیں، ان کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہوئی۔ اس دن انہوں نے کافی ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا، جنت دوزخ کا، کہ کیسے لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کیا معاملہ ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو اس میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور انہوں نے یہ قصہ بیان کیا، تو جو سب سے پہلے جنہوں نے اس چیز کو مانا وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے نام کا جو کنیت ہے وہ صدیق ہے، کہ سچ اگر آپ دیکھیں وہ بیان کرنے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سے تھے، اور انہوں نے سب سے پہلے
کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے تو میں اس پہ پورے طریقے سے یقین رکھتا ہوں کہ یہ سچی بات ہے. اور اس کی مثال ایسی تھی، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں جو آپ کی روف ہوتی تھی، چھت وغیرہ، ان میں کنڈیاں لگی ہوتی تھی جیسے آپ پکڑتے ہیں باقاعدہ اور اس کو ایک ہول ہوتا ہے، اس کے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں، بند کر رہے ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے اس ولی آپ اس کو پکڑیں اور اوپر کی طرف کریں، جتنی دیر اوپر ہے نا ابھی وہ نیچے بھی نہیں آئی، اتنی دیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر کر آ گئے. تو علماء کرام، مورخین، سارے تاریخ دان کہتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں کی جو ٹائم کلاک ہے وہ آخرت کی ٹائم کلاک سے ڈیفرنٹ ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا نا کہ جب کبھی کسی نے شک کیا، پیچھے سورہ بقرہ میں اور دوسری سورہ میں پڑھ کر آئے ہیں کہ ایک شخص جو کہ کہتا اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتا تھا، اس نے کہا کہ کیسا زندہ رہنا اور موت کا آنا ہے. تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا اور جگایا تو کہا کتنی دیر تم سوئے ہو؟ تو اس نے کہا ایک دن یا اس کا کچھ حصہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم اپنے اس کو گدھے کو دیکھو جو پنجر ہو گیا ہے، بالکل اسکیلیٹن بن گیا، کھانا دیکھو سڑ گیا ہے، تم تو اتنے سالوں تک سوتے رہے. تو دنیا کا ٹائم وہاں کے ٹائم سے ڈفرینٹ ہے. تو ساری چیزوں کا یہ کہ ان پر ایمان لے کر آئے. اور یہ ایک واقعہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بیت اللہ سے بیت المقدس تک لے کے گیا. پھر بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے کہ اگر آپ دیکھیں جو فلسطین ہے وہ ہمیشہ سے محترم رہا ہے تمام ہی اہل کتاب کے لیے، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، کیونکہ ہمارا بھی قبلہ اول جو ہے وہ بیت المقدس ہی ہے. اور اگر آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو اپنا کیسل بنایا تھا وہ بھی ادھر ہی ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو کس طریقے سے وہاں سے نکالا گیا تھا بنی اسرائیل کو زرد و کوب کر کے، اس کا پورا ذکر ان آیتوں میں ہوا ہے جو اس کے بعد فردن ہے. جی حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانے انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے. انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے. دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے. رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو. اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھا ہے. ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ ان کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا. یہ وہی والی چیز ہے پڑھ نا کہ ہم اپنا نام کسی کو اعمال. کہتے ہیں کہ یہ بڑا ہی خوش نصیب ہے، یہ لکی ہے، کسی کو بد نصیب کہہ دیتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں تو کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. ہر انسان کا جو شگن ہے وہ اس کے گلے میں پڑا ہوا ہے کہ وہ کتنا بدبخت ہے اور کتنا جو ہے نا وہ اچھا ہے، نیک بخت ہے. جی قیامت کے روز ہم ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے کہ جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا. پڑھ اپنا نام اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہو کر اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغام برنا بھیج دیں. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں. تب عذاب کا فیضہ اسی بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں. تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. جو کوئی اس دنیا میں جلدی حاصل کرنے والے فائدوں
کا خواہش مند ہو اسے یہاں ہم دے دیتے ہیں جو کچھ بھی اسے دینا چاہیے، پھر اس کے مقسوم میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر، اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے صحیح کرے جیسے کہ اس کے لیے صحیح کرنی چاہیے، اور وہ مومن، تو ایسے ہی شخص کی صحیح مشکور ہوگی۔ اس کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان زست دیے جا رہے ہیں، یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑ کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ برتاؤ کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ۔ یہ جو ہے اب تسلسل کے ساتھ بنی اسرائیل میں احکامات آ رہے ہیں، اور یہ تمام احکامات پیچھے تو ہم سورہ حجر اور سورہ نمل میں ہم نے دیکھا تھا کہ قدرت پہ بات ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ قدرت بتا رہے تھے تمام چیزوں کی، آسمان زمین اور ہمارے اپنے انسانوں کی۔ اب انسانوں کا قبلہ کیسے درست کرنا ہے ان کو رول بتائے جا رہے ہیں، جن میں سے آپ پہلی یہ آیت نوٹ کر لیں، اور والدین کے لیے سب سے زیادہ یہ آیت جو ہے کوٹ کی جاتی ہے جب قرآن کی کوئی آیت پوچھی جائے، جو کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ کیا کہا گیا کہ تیرے رب نے فیصلہ کر لیا کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا آپ نے کسی کی عبادت نہیں کرنی، کیونکہ وہ واحد اللہ شریک ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اگر تمہارے پاس وہ دونوں ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تم اس وقت تک تمہارے جو ہے نا تم خاک آلود ہو جاؤ، تو لوگوں نے کہا کس بات پر، اور یہ جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرایا، مطلب اس میں شدت تھی، انٹینس تھا اتنا زیادہ کہ خاک آلود ہو جائے وہ، تو انہوں نے 3 دفعہ جب دہرایا تو وہ لوگ خوفزدہ ہو گئے کہ کس بارے میں کہہ رہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی کہ کسی کے ماں یا باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے تک پہنچ جائے اور وہ اس کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے، تو یہ تو ہمارے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ہماری اگر اراؤنڈ دیکھیں، جیسے ہم سب باہر رہتے ہیں، بہت کم بچے ہوتے ہیں جن کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر پائیں، تو جب کبھی بھی آپ کو یہ موقع ملے آپ ضرور اسے حاصل کریں۔ اور پھر کہا گیا کہ انہیں کیا نہیں کہنا، اپنے فَلَا تَقُل لَهُمَا اُف، آپ نے انہیں اف تک نہیں کہنا، نہ جھڑک کر جواب دو، جیسے سمٹائم ہم کہتے ہیں نا وہ کوئی چیز کہہ دیں کہ بیٹا یہ بنا دو، یہ کر دو، یہ لا دو، یہ کر دو، جیسے آج کل نیٹ کو ہی دیکھ لے، کیا ہوتا ہے ماں باپ میں سے کسی ایک کا بچہ باہر ہوتا ہے، انہیں نیٹ یوز کرنا نہیں آتا، وہ کہتے ہیں بیٹا یہ بتا دو، ابھی بتاتا ہوں، یہ رہنے دیں، آپ کیوں تنگ کرتی ہیں، اتنی چھوٹی سی بات پر ہی ہم کہہ دیتے ہیں، یہ جھڑکنا ہی ہے، تو ان چیزوں سے بچا جائے۔ یا ہمارے بچے اکثر ہمیں بھی کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی کرتے ہیں یا رہنے دیں، کیوں کہہ رہی ہیں، اس طرح کی چیزیں نہیں ہونا چاہیے، جھڑک نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو۔ آگے آیت آ رہی ہے، جو آگے کا جو نیکسٹ آیت ہے 24 میں، کہ دعا کرو پروردگار ان پر اس طرح رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر کیا تھا۔ یہ جو دعا ہے ربی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اس دعا کو انڈر لائن کر لیں اور ہر نماز میں اپنے پیرنٹس کے لیے دعا پڑھا کریں۔ آپ دیکھیں جس طرح ہم اپنی صبح شام دن رات جوانی پیسہ ہر انرجی اپنے بچوں پہ لگا رہے ہیں، ہمارے پیرنٹس نے بھی ہم پہ وہ انرجی، وہ جوانی، وہ پیسہ، سب چیزیں لگائی ہوئی ہے، تو دے ڈیزرو کہ اب
ان لوگوں کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے. اگر آپ دیکھیں ہم سے کچھ نہیں چاہتے, صرف کیا چاہتے ہیں کہ ان کی کال آئی ہے تو ہم ان سے بات کر لیں, یا وہ اپنا کوئی مسئلہ بتا رہے ہیں تو اس کا حل بتا دیں, کیونکہ ہم دور رہ کے صرف اتنا ہی کر سکتے. تو کوشش کریں, یا سم ٹائم کچھ ماں باپ جیسے مائیں اکثر جو باہر ابراڈ لڑکیاں رہتی ہیں تو سال بھر ان کا انتظار کرتی ہیں کہ وہ آ جائیں. کچھ لوگ جس جگہ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں کمفرٹیبل ہوتے ہیں, ان کو ٹریول کرنا پسند نہیں ہوتا, یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی چیز ہوتی ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب ہمارے جو ماں باپ ہیں ان کو ہماری ایک ملاقات اگر خوشی دے سکتی ہے تو آپ اس طرح خوش کر لیں. اگر ان کو ہماری کال کرنا خوش کر سکتی ہے تو اس طرح خوش کر لیں. ایون کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں سسرال میں بھی اور میکے میں بھی کہ ان کے ریلیٹیوز جو ہوتے ہیں یعنی بہن بھائی جو ہوتے ہیں ان سے اگر آپ بات کر لیں, ان کو خوشی اور غم میں آپ ڈسکس کریں ان سے کوئی بات, تو وہ اس سے بھی خوش ہو جاتے ہیں ہمارے پیرنٹس. تو آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ وہ کس چیز سے ہمارے ماں باپ کو خوشی ملتی ہے, تو اپنی ذات کو ایسا بنائیں جو ہمارے ماں باپ کے لیے باعث رحمت بن جائے, جو نرمی کے ساتھ بات کریں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آپ بوڑھے ہو رہے ہیں, جیسے ہم اپنے آپ کو ہی دیکھیں نا, ہمارے ہارمون چینج ہو رہے ہیں, کچھ چیزوں میں ہم بڑے تحمل سے کام لیتے ہیں, کچھ میں ہمیں غصہ آ جاتا ہے. اب وہ جیسے ہم قرآن میں بھی پڑھ کر آئیں کہ جب وہ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں کچھ چیزیں وہ بیچارے بھول جاتے ہیں, کچھ چیزیں کیا ہے بے مقصد الجھنا شروع ہو جاتے ہیں, یا طبیعت کی وجہ سے ان کے اندر غصہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اس میں صبر سے کام لیں. کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ نرمی سے کام لیں. اگر آپ دیکھیں وقفظ لہما جناح الذل من الرحمہ, کہ کیا کہا گیا کہ ان کے سامنے کیا کرنا ہے, احترام کے ساتھ بات کرو, نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو. احترام بتایا جا رہا ہے پیرنٹس کے سامنے آپ نے کیسے رہنا ہے, جھک کر رہنا ہے, اور دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کر, جس طرح انہوں نے رحم اور شفقت سے مجھے بچپن میں پالا. آپ دیکھیں ایک نیو بورن بیبی کو آپ سوچیں, پیدا ہوا ہے, اگر آپ اس کو فیڈ نہ کریں, اس کے پیمپرس کو نہ چینج کریں, اس کی سردی گرمی کا خیال نہیں رکھیں, تو کیا وہ بڑا ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں. وہ پورے طریقے سے ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کا جو دنیا میں ذریعہ بنایا ہوتا ہے, اس کے ماں باپ ہر جگہ وہی اس کا خیال رکھتے ہیں. بیچارہ ابھی آپ یہ دیکھیں نا, وہ بچہ دنیا میں نہیں آیا ہوتا تو اس کے کپڑے, اس سے ریلیٹڈ جتنی اس کی ضروریات ہیں اس کی لسٹیں بن رہی ہیں, شاپنگ یہ ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ محبت ہے ماں باپ کی کہ اس کو وہ تمام چیزیں ملے. تو جیسے ہی گرمی, سردی, عید, بقرعید, کچھ اس طرح کے تہوار یا کچھ ایسے اوکیزنس آ رہے ہیں جس میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ماں باپ کی کیا ضرورت ہے, تو ان کو پورا کریں جیسے انہوں نے ہمارے لیے کی. ہر چیز کو اس طرح رکھ کے آپ سوچیں. ایک وقت ہوتا ہے, ابھی ہم سب جس ایج میں ہیں نا, تو اس وقت ہم اپنے بچے اور ماں باپ کو ایک جیسا کنسیڈر کر سکتے ہیں. بس فرق یہ ہوتا ہے وہ سمجھدار ہوتے ہیں, ان کی رسپیکٹ دوسرے طریقے سے کی جاتی ہے, لیکن ٹیک کیئر بالکل اسی طرح سے کی جائے. جی. اور نرم اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. اگر تم صالحہ بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبع ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں. رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق. فضول خرچی نہ کرو, فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں, مسکینوں, مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو, تو انہیں نرم جواب دے دو. نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ جی, یہاں پر دیکھیں پھر ملامت اب زدہ. ماں باپ کی بات کرنے کے بعد رشتہ داروں کی بات آئی ہے. وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا, کہ کہا گیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم رشتہ داروں کو اس کا حق دے دو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کا حق رکھا ہے ہماری ہر مال ہر چیز کے اندر. مسکینوں کا رکھا ہوا ہے جو سفید پوش ہے. مسافر ہوگا, کیونکہ مسافر کی مثال آپ دیکھیں اس پہ زکوٰۃ بھی بنتی ہے, یا اس کی مدد آپ صدقات سے بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ کتنا بھی امیر ترین انسان ہو اگر وہ سفر میں ہے اور اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تو اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو, کو اس کا حق دے دو. اور پھر کیا کہا گیا, فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں. یہ بات جو ہے نا آپ نوٹ کر لیں بڑے اچھے سے. اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. یہ جو ایک آیت تھی
26 اور 27 دونوں میں یہ چیزیں بتائی گئی ہیں. تو یہاں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے، ہم اپنی گروسری کر رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، لینا دینا کر رہے ہیں، کوئی بھی معاملہ کر رہے ہیں، ہمیشہ اعتدال سے کام لیں، نہ بہت آگے نہ بہت کنجوس، دونوں چیزیں غلط ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں ساتھ میں کیا بتایا گیا کہ تمہیں کیا کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت کو تلاش بھی کرنا ہے، اور ایسا نہیں کرنا ہے کہ اپنے ہاتھ کو باندھ لو، مطلب اتنے کنجوس ہو جاؤ کہ تم خرچہ ہی جو ضرورت مند ہے یا جس کا بنتا ہے اس کو بھی نہ دو، یا ایسے ہو جاؤ کہ بس بالکل ہی ہر چیز ہی لٹا دو. دونوں ہی چیزیں غلط ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، اعتدال سے کام لینا ہے. جی. اور عاجز ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ. تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وہ اپنے بندے کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے. اپنی یہ آیت اولاد کو نمبر 30 افلاس آپ کے نوٹ اندیشے کر سے لیں. قتل نہ کرو. کبھی ہم وسعت رزق سے وہ ہو جاتے ہیں تو آپ یاد رکھیں گے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چیزوں کو خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں وسعت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے. تو یہ آپ لکھ لیں. اب جو آیت آ رہی ہے وہ بھی بہت پیاری آیت ہے. اولاد کے قتل کے لیے سب سے زیادہ یہی آیت جو ہے کوٹ کی جاتی ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو. نحنو نرزقہم وإیاکم ان قتلہم کان خطئا کبیرا. کہا گیا کہ ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، در حقیقت ان کا قتل ایک بہت بڑی خطا ہے. یہ آیت نمبر 31 نوٹ کر لیں. پھر 32 میں آ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب نہ بڑھتے، وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ ہے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جس طرح ہم بار بار کہتے ہیں گناہ کبیرہ ہوتا ہے اور ایک صغیرہ ہوتا ہے. صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ، جھوٹ بول دیا یا دوسرے معاملات آپ نے کر لیے جو گھریلو چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ نمازوں اور اس طرح کی عبادات سے ختم ہو جاتی ہیں. ایک ہوتا ہے عظیم گناہ جن پہ شریعت نے کچھ قانون رکھا ہوتا ہے، ان میں سے زنا بھی ہے، قتل بھی ہے. اور آپ دیکھیں بچوں کو قتل کرنا بھی اسی کے اندر آتا ہے، ہم اس کو کنسیڈر نہیں کرتے. تو آپ نے کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرنی، اور آپ کے اراؤنڈ جو لیڈیز ہیں ان کے اندر بھی یہ اویئرنیس پیدا کرنی ہے کہ بچوں کو کسی بھی صورت، آپ نے کنسیو کر لیا مطلب کہ اللہ نے وہ آپ کے نصیب میں لکھا ہے تو آپ کو مل رہا ہے. کتنے لوگ ہیں، ابھی آپ ذرا وہ کھولیں فیس بک یا تھوڑے سوشل ہو جائیں، کتنی خواتین ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمارے لیے صرف یہ دعا کریں اللہ ہمیں اولاد دے دے. 4 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 12 سال ہو گئے، اور ایک عجیب بات بھی ساتھ میں کہہ رہے ہوتے ہیں چلیں یہی دعا کرتے ہیں بیٹی دے دے، کیونکہ لوگ بیٹی کو بیٹے سے زیادہ وہ نہیں کرتے. تو اصل چیز کیا ہے، اولاد. تو اولاد کا ملنا ایک بہت بڑی نعمت ہے، کسی بھی ریزن کی وجہ سے قتل جائز نہیں ہے. تو ایک تو قتل، وہ بھی اپنی اولاد کا، تو آپ سوچیں گناہ کتنا زیادہ ہو گیا. اور زنا، ان دونوں ہی چیزوں سے بچنا ہے. جی آگے پڑھیے ساتھ. اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی. در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے. زنا کے قریب نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ. قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی. مال یہ جو یتیم 33 آیت ہے اس میں قتل کی وہ بتائی جا رہی ہے کہ ایک تو یہ غلط ہے، اور اگر ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو اس کا قصاص دینا ہے. اب مال یتیم مال کا ذکر آ رہا ہے 34 آیت میں. جی. مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے. عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی. پیمانے سے یہاں پر دو دیکھیں تو یتیم کے پورا مال بھر کا کر کیا ہے. دو. یتیم کون ہوتا ہے؟ جو 12 سال سے چھوٹا بچہ ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اس کے پاس مال و دولت ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو جلدی سے کھا لینا ہے؟ نہیں، بلکہ اس کو کیا کرنا ہے، ایک سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے
گھر کے کھانے چیزوں میں اس کو شریک کر لیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کے انڈر میں کوئی یتیم پلا اس پہ جنت واجب ہے۔ لیکن اگر آپ کی استطاعت بھی اتنی نہیں ہے کہ آپ کسی یتیم کو پال سکیں، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے جو مال ہے اس کو کسی آپ بزنس میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں، کوئی پراپرٹی کوئی چیز لے سکتے ہیں کہ اس کی جو اصل جو ملکیت میں جو اس کے مال ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے، اس کی پرنسپل اماؤنٹ اپنی جگہ پہ رہے، اس سے جو فائدہ مل رہا ہے، فار ایگزامپل رینٹ آ رہا ہے یا پروفٹ آ رہا ہے بزنس سے، اس میں سے آپ اسے بھی کھلا سکتے ہیں، خود بھی کھلا سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو اس بات کا اپنے خیال رکھنا ہے اگر مال یتیم کا آپ کے ساتھ ہے۔ جی آگے آ رہے اور آیت آ رہی جی۔ پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے، اور بالحاظ انجام میں بھی یہی بہتر ہے۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً اللہ کان اور دل سبھی کی باز پرس ہونی ہے۔ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ یہ ان امور میں سے 37 ہر آیت ایک کو کا آپ نوٹ کر لیں۔ جو 35 آیت تھی اس میں آپ دیکھیں، ہم جانتے ہیں پہلے کی قوموں پہ یہ عذاب آ چکا ہے کہ انہوں نے ناپ تول میں کمی کی، تو اس سے بچنا ہے۔ پھر بتایا جا رہا ہے ایک تو ناپ تول میں آپ نے کمی نہیں کرنی ہے، اور اس کے بعد اب یہ اس آیت کے اندر کیا کہا جا رہا ہے، یہ جو آیت نمبر 37 ہے، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَاحًا۔ اگر آپ دیکھیں جو زمین ہے، جس طرح ایک ماں ایک بچے کو لے کر پیٹ میں چلتی ہے، کتنا مشکل ہے اس کا بوجھ کا اٹھانا۔ اگر زمین کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی اس لیے کہ وہ ہمارے لیے زمین ہے، لیکن اس پہ دیکھیں ہم خود بھی چلتے ہیں، ہمارے گھر کے سارے سامان، ہمارے گھر کا بننا، بلڈنگز، آفیسز، ہر چیز بنی ہے، اور وہ اس نے اس کو اٹھایا ہوا ہے، کس کے اذن سے؟ اللہ کے اذن سے۔ تو اس پہ لیکن آپ نے ایک کام نہیں کرنا ہے، یہ سب تو جائز ہے کہ آپ کا رہنا، آپ کے گھر بنانا، آفیسز بنانا ہے، لیکن آپ نے اس پہ اکڑ کے نہیں چلنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بالکل نہیں پسند۔ جی۔ ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں، اور دیکھ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ، ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر۔ کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا۔ بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو۔ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئے، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک عرش کے مقام کو پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے۔ پاک ہے وہ اور بہت بالا اور برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ ان کی پاکی تو آپ ساتویں آگے آسمان۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے تو کہہ رہے تھے حضرت عزیر نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے، پھر کہتے ہیں حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں اللہ کی بیٹیاں بھی ہیں، اور بیٹیاں کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا۔ بڑی جھوٹی بات ہے جو تم زبان سے کرتے ہو، کیسی عجیب بات ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ جب میری بیوی ہی نہیں ہے تو میں کیسے جو ہے اولاد رکھ سکتا ہوں۔ تو ان کی تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے انکار کیا، اس چیز کی مسترد کر دیا ان کے بیانات کو، اور پھر اللہ تعالیٰ کے واحد و لا شریک ہونے کی بات کی جا رہی ہے، اس کی تسبیحات بیان ہو رہی ہیں، اور آسمان اور زمین کا ذکر آیا پھر سے۔ جی آگے بڑھیے۔ اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان اور زمین میں ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم اس کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اور جب پیٹ کر یا ہم سرگوشیاں کرتے ہیں
بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو. دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر چھانٹتے ہیں. یہ بھاگ گئے ہیں، انہیں راستہ نہیں ملتا. جی وہ مسئلہ کہتے یہ ہیں تھا جب کہ ہم اب وہ صرف چھپکے ہڈیاں چھپکے قرآن سن تو رہے ہیں، لیکن جب قرآن کو سننے کے بعد ان کے پاس اس کی کوئی توڑ ہی نہیں آ رہا کہ ان آیتوں کا جواب کیا دیں، کیونکہ یہ آیتیں تو انسان کی لکھی ہوئی نہیں تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تھیں. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، پھر یہ آدمی بھی اور اس کی کتاب بھی نعوذ باللہ، پھر یہ جادوگر ہے اور یہ کتاب میں صرف جادو ہی ہے. تو وہ اس طریقے سے اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے جو فالوورز ہیں وہ مسلمان نہ ہو جائے. جی وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید تر ہو، پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے. وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا. جواب میں کہو وہی ہے جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا. وہ سر ہلا ہلا کے پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب؟ تم کہو کیا جب کہ وہ وقت قریب ہی آ گیا ہو جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ جی گے اور تمہارا گمان اس وقت یہ جی بس ہوگا کہ الحمدللہ آج ہم یہیں تک رکھیں گے. ہمارا 15 پارہ رک ہو گیا ہے. یہاں دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں جب ہم ساری خواتین کھانا بناتی ہیں، جب آپ کوئی نئی ڈش ٹرائی کرتے ہیں تو آپ کو فرسٹ ڈے کیا ہوتا ہے، سم ٹائم سب سے پہلے آپ کو گروسری سے انگریڈینٹس لے کر آنے ہوتے ہیں، کچھ مس ہو جاتے ہیں، پھر آپ کال کر کے گروسری سے منگاتے ہیں، ہسبینڈ کو کہتے ہیں یا دوبارہ جا کے لا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو تھوڑی مشکل ہوتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے آپ جب بنا رہے ہوتے ہیں تب بھی آپ کہتے ہیں آج میں نے بنا تو لیا ہے لیکن تھوڑا سا یہ چیز زیادہ ہو گئی ہے یا یہ کم ہو گئی ہے، نیکسٹ ٹائم ٹھیک سے بناؤں گی. پھر کیا ہوتا ہے دوسری بار بناتے ہیں تھوڑے پرفیکٹ ہو جاتے ہیں، تیسری بار بناتے ہیں اور پرفیکٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ سوچیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، دوسری بار بنانا تو بڑا آسان ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چاہے تم لوہے کے بن جاؤ یا کسی بھی دوسری دھات سے بن جاؤ، میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، میں تمہارا رب ہوں، جب پہلی بار بنا سکتا ہوں تو دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں. تو الحمدللہ یہاں ہماری سورہ بنی اسرائیل اور 15 پارے کا رک ہو گیا ہے. تو ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. اللہم آنس راشدی فی قبری اللہم رمی بالقرآن العظیم وجلولی امام و نورا و ہدا و رحمہ اللہم ذکرنی من ما نسیت وعلمنی من ما جہل ورزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار وجعل لی حجتا یا رب العالمین.